ماہ شعبان کی کیا فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے ماہ شعبان کے حوالے سے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کو آنے والے سال کے دوران بنی آدم کے ہر پیدا ہونے والے بچے اور ہر وفات پانے والے شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کا رزق نازل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عائشہ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم مصلی پہ نہیں آنا چاہتے، ہم پیشانی جھکانا نہیں چاہتے، ہم پریکٹیکل لائف کی طرف، پریکٹیکل عبادات کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ دین کا چراغ، کہ کوئی ایک تسبیح رات کو پھیرے، صبح دنیا چینج ہو جائے، ہم کوئی صدقہ کر دیں، صبح ہماری دنیا چینج ہو جائے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ 15 شعبان، یہ جو شب برات کا ورڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس رات کے بارے میں فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد ایک اسپیسیفک ٹائم تک جب عبادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سارے افراد جو ان سے قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ سنت ہے جانا؟ جی بالکل سنت ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں تو ثواب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ نہیں جاتے تو گناہ نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سلیم نظامی صاحب، جن سے ہم جانیں گے شعبان المبارک کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہے، اور شعبان المبارک میں کون سے وظائف کرنے چاہیے۔ شعبان المبارک میں 15 شعبان کو آنے والی رات یعنی شب بارات کو کون سی عبادات کرنی چاہیے، کون سے وظائف اور کون سے ورد کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم سمجھیں گے کیا شب بارات پر قبرستان میں جانا جائز ہے، سنت ہے یا فرض ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یو ویلکم۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، کیونکہ موضوع اتنا خوبصورت تھا اور ہمیں آپ جیسی ہی شخصیت چاہیے تھی اس بارے میں بات کرنے کے لیے۔ ہم بات کریں گے ماہ شعبان کے حوالے سے۔ تو سر، پہلے تو ہمیں بتائیں کہ ماہ شعبان کی کیا فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے ماہ شعبان کے حوالے سے، کون سی عبادات کر سکتے ہیں۔ تو مزید اگر آپ کچھ بتانا چاہیں ماہ شعبان کے حوالے سے تو بتا سکتے ہیں۔ جی، میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اتنے خوبصورت ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے آج یہاں پہ دعوت دی ہے۔ باقی ماہ شعبان کی فضیلت جو ہے وہ تو یوں ہے جیسے ایک چمکتا ہوا سورج ہو، اور اس کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب اور شعبان میں برکت کی دعا فرمائی کہ ان مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما۔ اب برکت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اسپیسیفک برکت سے مراد عبادت کی برکت ہے، کہ ہمارے جسم میں جو طاقت ہے اس میں برکت عطا فرما، ہم جو عبادات کرتے ہیں ان عبادات میں برکت عطا فرما، ہم جو نفلی روزے رکھتے ہیں تو ہمارے نفلی روزوں میں برکت عطا فرما، یعنی اس کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم جو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں ان نوافل میں برکت عطا فرما، یعنی ان میں کثرت کی توفیق عطا فرما، ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں باقی سارا سال کرتے ہیں لیکن ان مہینوں میں بطور خاص اس میں برکت عطا فرما، یعنی ہمیں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اکثر جو تعداد تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی، وہ اپنی زکوٰۃ شعبان کے مہینوں میں ادا کر دیا کرتے تھے، بلکہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے وہ جو اپنے بزنس
ان کے میٹرز ہوتے تھے ان کو بھی شعبان میں کلوز کر دیا کرتے تھے. ابھی رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری کرنی ہے, تو شعبان اس حوالے سے بھی وہ برکتوں والا مہینہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بیسیکلی رمضان المبارک کی تیاری ہے. وہ ایک جو اتنی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جس کی عظمتوں کا, برکات کا, جس کی شان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. اتنے برکت والے مہینے سے ہم نے فائدہ لینا ہے اور اس کو ہم نے بڑا یونیک بنانا ہے اور اس کو بڑا میموریل بنانا ہے, ایک یادگار بنانا ہے. تو اس کے لیے ماہ شعبان کو یوں کہہ لیں کہ وہ بطور ایک ریہرسل بھی استعمال کرتے تھے کہ روزے کی بھی ہماری ریہرسل ہو جائے, عبادات کی, تاکہ وہ پھر جو ہمارے پرابلم ہوتے ہیں نا, 20 تراویح ادا کرتے ہیں, پہلے 4 دن بہت رونق ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی جو میں جو ایکسپیرینس کی ہے اور جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہیبیچول نہیں ہوتے ہیں اور وہ چیزیں ہماری آؤٹ آف دا روٹین جا رہی ہوتی ہیں. تو جب ایک اچانک سے روٹین چینج ہوتی ہے تو پھر اس میں تھکن بھی ہوتی ہے, اس میں پھر وہ اکتاہٹ بھی سم ٹائم آ جاتی ہے, یا کوئی بخار ہو جاتا ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے شعبان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے. اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں نفلی روزے رکھتے رہتے کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک, آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کا ماہ شعبان کی اتنی تکریم کرنا اور عبادات کے لحاظ سے اتنا ایکٹیو ہونا, یہ بذات خود ہمیں بتا رہا ہے کہ شعبان کتنی فضیلت والا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے شعبان. اس کے حوالے سے بتائیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا یہ فرمایا, یہ روایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جی, یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا, ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہوتا ہے اس کو ہم وحی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ قرآن مجید بنے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر آگے پھر علماء کرام وہ فرماتے ہیں کہ وہی ایک وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, ایک وہ وہی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. یعنی وہ جو باتیں اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے دل مبارک میں القاء کر دیتے ہیں, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی تعلیم کے لیے وہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں, ان کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو یہ حدیث کے اندر اس کی جو ہے وہ فضیلت آئی ہے. ہاں, قرآن مجید میں جو اس کا بیان کیا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو علماء تفسیر جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ اس حوالے سے اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ اس رات سے مراد ماہ شعبان المعظم کی وہ 15ویں رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیلۃ المبارکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں ہر کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. میرا مہینہ سے کیا مراد ہے؟ وہ یہی مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے. رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں. تو لیکن شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اہتمام کے ساتھ اور اسی کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں جیسے رمضان المبارک کے رکھے جاتے ہیں. سنت عمل ہے, لیکن اس لیے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. یعنی میں اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں, کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہوں, وہ عبادت کے جو مجھ پہ فرض بھی نہیں ہے, لیکن اس میں اشتیاق ہے, شوق ہے, محبت ہے, تڑپ ہے, چاہت ہے, رضا الہی کا حصول ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ہے, اور اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو آپ پہ فرض نہیں ہے. پھر فرض نہیں ہے تو کیا ہے؟ محبت ہے, وہ محبت ہے, وہ رضا الہی کا حصول ہے. اور اس سے بڑی چیز یہ بھی ہے ساتھ کہ آپ تیاری کر رہے ہیں, آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں, 20 پڑھتے ہیں تو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے, طبیعت بھی تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ رمضان جب آتا ہے اور آپ ایک دم سے روزے رکھنا شروع ہوتے ہیں, تب بھی آپ کی طبیعت اوپر نیچے ہو جاتی ہے. آپ اچانک مطلب رات کے ٹائم کھانا کھا رہے ہیں سحری کے وقت,
اور افطار کر رہے ہیں، دن میں کچھ نہیں کھا رہے، پانی کا انٹیک کم ہو رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ تیاری کا موقع ملتا ہے اور سنت عمل بھی ہے۔ مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں، آگے مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے ایکسپلین کیا بڑا خوبصورتی سے، عبادات کون سی ہو سکتی ہیں، کون سے وظائف ہیں، کون سے ذکر اذکار ہیں جس کی برکات ہو سکتی ہیں، وہ برکات بھی ہم ایکسپلین کریں کہ اگر کسی کے گھر میں رزق کی کمی ہے اس کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ماہ شعبان کے حوالے سے بتائیں جو عبادات ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی جو سیرت ہے وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ہمیں سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان میں کیا کیا، بالکل صحیح۔ تو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں پڑھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک اور طویل حدیث پاک ہے، میں کوشش کروں گا اس کو سمرائز کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ شعبان کی درمیانی شب یعنی 15 شعبان جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے، آدھی رات کے وقت میں نے محسوس کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر مبارک پہ نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کسی اور وائف کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ میں اٹھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن کی خوشبو، بے شک حضور جدھر تشریف لے کے جاتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر تشریف لے کر گئے۔ آپ فرماتی ہیں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو گھر میں ہی میرا پاؤں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں پہ پڑا، یعنی پاؤں کے ساتھ پاؤں ٹکرایا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، سر انور سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصروف عبادت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کن الفاظ کے ساتھ وہ ذرا سنیے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے یاد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے اللہ میرے جسم و جان تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، میں دل سے تجھ پر ایمان لایا، میں تیری تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ تعلیم امت کے لیے ہے، امت کو بتانے کے لیے کہ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو تو کس انداز کے ساتھ جھکو، آپ کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کے الفاظ میں کتنی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، آپ کے لہجے میں کتنی نرمی ہونی چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج کتنی اچھی ہو کہ آپ واقعی پتہ چلے کہ ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح تذلل کے ساتھ وہ اپنا سب کچھ مٹا کے اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی سو تو مجھے بخش دے۔ آپ ان الفاظ غور کریں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا ان کی شخصیت کے بارے میں۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ الفاظ فرما رہے ہیں، یا اللہ میں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی، تو مجھے معاف فرما دے، اور کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، میں تیری سزا سے بچ کر تیرے عفو و کرم کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ میں تیرے کرم کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے غضب سے بچ کر تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، تیری ناراضی سے بچ کر تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیری گرفت سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری حمد و ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تیری ثنا کامل ہے، یا اللہ جیسے تیری حمد کرنے کا حق ہے میں وہ حق ادا نہیں کر سکتا، تیری شان تو وراء الورا ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس وہ نالج نہیں ہے،
میرے پاس وہ ذخیرے ادب نہیں ہے، میں کس طرح تیری شان کا احاطہ کروں؟ مرغزاروں میں تو، چاند تاروں میں تو، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ کون ہے جو تیری حقیقت کو جان سکتا ہے اور تیری کما حقہ تعریف کر سکتا ہے؟ یا اللہ میں تیری کما حقہ تعریف سے عاجز ہوں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عبادت میں مشغول رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور کثرت عبادت کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پاؤں میں ورم آ گیا، پاؤں مبارک سوج گئے۔ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات میں، شعبان کی 15ویں شب۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب صبح ہوئی میں نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مل رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو ٹکور کر رہی تھی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے تو اپنے آپ کو تھکا دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی پہلے ہی مغفرت کلی فرما دی ہے، یعنی حضور آپ تو بخشی ہوئی روح ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ کے رب نے آپ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا، اتنی کثرت سے عبادت کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اتنی کثرت سے عبادت نہ بھی فرماتے تو آپ کا رب تو آپ سے راضی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا، پاؤں میں ورم آ گیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ عبادت اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو آنے والے سال کے دوران بنی آدم کے ہر پیدا ہونے والے بچے اور ہر وفات پانے والے شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کا رزق نازل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ واللہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھایا کہ کس طرح اپنی رب کی بارگاہ میں عاجزی کرنی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں دعائیں کیا کرنی چاہیے، اوراد و وظائف کیا کرنے چاہیے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری بیماریاں دور ہوں، ہماری بے چینی دور ہو، ہم انزائٹی سے، ڈپریشن سے، لڑائی جھگڑوں سے، فتنہ فساد سے، بے چینی سے باہر نکلیں، سکون کی زندگی گزاریں۔ یہ حل ہے اس کا۔ ہم مصلی پہ نہیں آنا چاہتے، ہم پیشانی جھکانا نہیں چاہتے، ہم پریکٹیکل لائف کی طرف، پریکٹیکل عبادات کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں الادین کا چراغ کہ کوئی ایک تسبیح رات کو پھیریں صبح دنیا چینج ہو جائے، ہم کوئی صدقہ کر دیں صبح ہماری دنیا چینج ہو جائے، کوئی وظیفہ ایسا مولانا صاحب پڑھ دیں یا ہمیں بتا دیں کہ بس اس سے ایک دم ہماری لائف میں ایک چینج آ جائے۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اسوہ نبوی نہیں ہے۔ اسوہ نبوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں تنہائی میں جھکاؤ، اور یہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء جس قدر عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، آپ بھی کرو نا۔ تو جب آپ اس طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا نہ ہو۔ وہ رب تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا، رب کو کیسے منانا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، رب ہم سے کتنا دور ہے، تو محبوب فرمائے میں ان کے قریب ہوں نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، بتا دو۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام، نبئ عبادی، محبوب میرے بندوں کو بتائیے، انی انا الغفور الرحیم، میں تو بڑا مہربان ہوں، غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ تو
آؤ نا اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے بہت کی جہنم کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اس کی رحمت تو بلا رہی ہے، پکار رہی ہے، جھکنا شرط ہے، رونا شرط ہے، گڑ گڑانا شرط ہے۔ وہ رب کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا ہے۔ تو میں تو یہی وظیفہ ریکمینڈ کروں گا کہ بھئی مصلی پکڑ لیں، جھک جائیں، سجدے میں پڑ جائیں، اور جتنا رو سکتے ہیں رو لیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ بے شک 2 نفل ہی کیوں نہ دو ہو، نفل ہی کیوں نہ ہو، وہ پڑھے ہی اس طرح سے جائیں، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز، کوالٹی میٹر، اللہ کو کوالٹی میٹر۔ کہ جتنا اچھے سے پڑھیں گے اللہ کے نزدیک ہوں گے اور اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو آپ کے تو مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کی ہے۔ مفتی صاحب آگے چلتے ہیں۔ آگے شب برات کا آپ نے کافی ان ڈیٹیل ذکر کیا اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورتی سے کیا۔ تو پہلے تو میں یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا پورے شعبان کے اندر ہی، یہ تو ویسے ہمیں معمولی بنانا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، لیکن چونکہ شعبان ایک مبارک مہینہ ہے تو ہر ایک مبارک مہینے کے متعلق جو سے نا کچھ ہوتی ہیں عبادات، ایک آپ سمجھ لیں کہ اسپیشل ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ تھوڑا سا، اور دوسرا یہ کہ شب بارات 15 شعبان، یہ جو شب بارات کا ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ کہاں سے آیا اور شب بارات اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جی اچھا، براعت کا جو ایک بنیادی طور پہ معنی ہے نا، اس کا معنی ہے چھٹکارا، نجات۔ ٹھیک ہے، تو شب براعت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نجات کی رات ہے، یہ چھٹکارے کی رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے بارے میں فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو قلب جو تھا بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اور گلہ بانی ان کا یہ مشغلہ تھا، بکریاں پالتے تھے، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریاں تھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ایک اسپیسیفک اگزامپل دی قبیلہ بنو قلب کی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ان کی بکریوں کی تعداد بہت کثیر ہے، کاؤنٹ لیس ہیں وہ بکریاں، اور پھر ان کے بال، تو جتنے وہ ان گنت تعداد میں بکریاں اور ان کے بال ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اپنے گناہ گار بندوں کی مغفرت فرماتی ہے۔ اس لیے اس رات کی بھی فضیلت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جو پہلے ہم نے حدیث بیان کی اس میں بھی خاص اس رات کا تذکرہ تھا کہ وہ شعبان کی درمیانی شب، یعنی 15 شعبان جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات میں حضور علیہ السلام نے وہ طویل سجدہ فرمایا اور طویل دعائیں مانگی۔ اور آگے دوسری حدیث پاک میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو لہذا اس کو شب برات کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ چھٹکارے کی رات ہے، نجات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اور رحمت الہی کے نزول کی رات ہے، اور اس رات میں کثرت کے ساتھ گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بھی بتایا۔ اور ایک اور چیز ملتی ہے ہمیں جب ہم شب برات کی عبادات کو دیکھتے ہیں تو ایک کانسیپٹ ملتا ہے، کیونکہ ہم بھی مساجد میں جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ، تو عبادت کرنے کے بعد ایک اسپیسیفک ٹائم تک جب عبادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سارے افراد جو ان سے قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور قبرستان میں جا کے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ کیا عمل ہے؟ کیا یہ ثابت ہے حدیث سے، احادیث مبارک سے؟ اور کیا یہ جانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے؟ کیا اس کی کوئی فضیلت ہے، کوئی ثواب ملتا ہے، یا جو مردے ہوتے ہیں ان کو بخشش ہوتی ہے؟ کیا حساب ہے؟ اچھا، ہمیں چیزوں کو ذرا ان کو ان کے مقام پہ رکھ کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر مسائل نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسائل تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایک چیز کا جو اس کا لیول اور اس کا مقام ہے اس کو اس سے بڑھا دیا جائے یا اس سے کم کر دیا جائے، تو پھر یہ ایک فطری عمل آ جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو آپ اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں تو اس میں ایک تناؤ کا آ جانا یا وہاں پہ کوئی مسائل کا پیدا ہونا ایک نیچرلی سی بات ہے۔ شعبان کی رات قبرستان جانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ نوٹ۔ کیا یہ واجب ہے؟ نہیں۔ تو اب اگر اس کو کوئی فرض کہتا ہے کہ یہ فرض ہے، لازمی جانا چاہیے، ڈیفینیٹلی مسائل پیدا ہوں گے۔ مسائل ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے جی واجب ہے، کیونکہ فرض کے لیے کسی نص قطعی کا ہونا ضروری ہے، کوئی حکم شرع کے اندر موجود ہو۔
اچھا واجب ہے کہ جانا ہے؟ نہیں، مسائل پیدا ہوں گے. اچھا کیا سنت ہے جانا؟ جی بالکل سنت ہے. یا مستحب ہے، اس کو کہہ لے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو ثواب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. نہیں جاتے تو گناہ نہیں ہے. یعنی اس کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ شعبان کی 15ویں شب قبرستان کیوں نہیں گئے. ہاں بالکل. ہاں اگر آپ گئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کر گئے، شعبان کی 15 شب قبرستان کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کر گئے، تو آپ اس سنت، لیکن اپنی امت پہ اس چیز کو لازم نہیں کیا، اس وجہ سے کہ اگر یہ فرض کر دی جاتی یا واجب کر دی جاتی اور پھر امت اس پہ عمل نہ کرتی تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوتے اور گناہ گار ہوتے. جیسے 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، اب اگر کوئی بندہ وہ ان میں سے ایک فرض بھی ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، وہ جواب دہ ہے. اور اگر وہ اس کی قضا نہیں کرتا یا اس کو مکمل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو اس کے بارے میں اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پہ تخفیف فرماتے ہوئے، ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے بہت سے اعمال کو اپنی سنت تک رکھا، ان پر فرض نہیں کیا کہ قیامت کے دن یہ اس کے بارے میں جواب دینا ہو. لیکن ہاں اگر وہ عمل، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عمل کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا وہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. لیکن بچایا کس چیز سے کہ اگر وہ چیز آپ پہ لاگو ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا اس کو کرنا ہر امتی پہ لازم ہو جاتا ہے. اور یہ کیا ہے، یہ ایک ایسی مشکل بن جائے گی کہ جس کو پھر ہر بندے کو، اب تو یہ ہے نا کہ چند لوگ بھی قبرستان چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، سنت پوری ہو گئی ہے اور قبرستان والوں کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا ابتدائی اسلام میں کہ قبرستان نہیں جانا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ تم وہاں پہ جا کے عبرت حاصل کرو. عبرت، تمہیں اپنی موت یاد آئے، اپنا انجام یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے. ٹھیک ہے کہ جو آج لوگ یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کبھی یہ بھی ہماری طرح بہت بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، تو شب براءت میں چونکہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ میکسیمم کام ایسے کیے جائیں جس سے لوگوں کو اپنی آخرت یاد آئے، اپنی موت یاد آئے، دل نرم ہو، استغفار کا جذبہ پیدا ہو، رجوع اللہ کا جذبہ پیدا ہو اور بندہ رب کی طرف رجوع کرے. تو قبرستان جانے کا بھی ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ جو قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے دعا کی جائے. آج کی رات عظمت والی رات ہے، رحمتوں کے نزول والی رات ہے، برکت والی رات ہے. حدیث کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی آج کی رات مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں. تو مغفرت آپ نے مانگنی ہے نا، اپنے لیے بھی مانگے نا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے اور تا قیامت تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے. تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں یا ان کی قبور پہ جا کے، کہ ہم پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آج ہم جن کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کل ہم نے یہاں پہ ہونا ہے. ہمیں اپنی موت یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے، اپنا انجام یاد آئے. تو یہ بالکل جانا چاہیے شب برات، لیکن اس کو فرض سمجھ کے نہیں جانا، فرض نہیں سمجھنا چاہیے، سنت عمل ہے، کرنا سنت عمل ہے اور اس کو عبرت حاصل کرنے کی نیت سے ضرور جانا چاہیے. تو بالکل کوئی بات نہیں. اچھا، اسی توسل سے آپ یہ چیز بتا رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک اور جو کانسیپٹ ہے، میں چاہوں گا قبر پر جانے کا طریقہ بھی آپ وہ بتا دیں، قبرستان میں داخل ہونے کا، قبرستان میں جانے کا. کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اگر قبرستان جائیں تو کچھ لوگ جو ان سے تعظیماً ماں باپ کی کمر کے اوپر ہاتھ لگا کے بھی پیار کر لیتے ہیں، کچھ سینے کو لگا لیتے ہیں، کچھ قبر کو چوم لیتے ہیں. مطلب وہ حدیث تو ہمیں ملتی ہے کہ قبروں کے اوپر بیٹھنا نہیں اور اس کے اوپر عمارت نہیں بنانی. لیکن قبرستان کے حوالے سے جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بھی کہ لوگ اکثر کرکٹ کھیل رہے ہیں، بیچ میں سے بائکس گزر رہی ہیں، سائیکل سے آ رہی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کچھ جو اچھے لوگ نہیں ہیں معاشرے کے اندر بیٹھ کے سگریٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا احترام، قبرستان میں جانا، دعا کرنا، اس حوالے سے میں چاہوں گا، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے تو ڈیفرنٹ ہے لیکن چونکہ قبرستان کی بات ہو رہی ہے تو اسی توسل سے آپ یہ بھی بتا دیں. جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا. جانا چاہیے،
لیکن آداب کے ساتھ، ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے. وہ کیا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا؟ ایک تو جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور، ٹھیک ہے، ان کو سلام کرتے ہیں. اچھا، اب ہے ایصال ثواب کا اگلا جو سٹیپ ہے کہ آپ نے وہاں پر دعا کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ قبر سے تقریباً یعنی 7 فٹ کے فاصلے پہ آپ کھڑے ہو کے، یا مطلب چند قدم آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں اس کے سرہانے کی جانب، ٹھیک ہے. کھڑے ہو کے آپ تلاوت کریں. سورہ فاتحہ شریف آتی ہے آپ کو، سورہ اخلاص ہے، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، یا جو قرآن پاک کا حصہ آپ کو یاد ہے آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کر کے وہیں پہ کھڑے ہو کے آپ دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور دعا کریں اور وہیں سے واپس آ جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، حدیث پاک کے اندر مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے جو ایک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مرحوم کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کی پائنتی کی جانب کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قبر والے کی مغفرت فرما دیتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت سے. تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے لے کے عموماً علماء کرام فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں تک آپ پڑھیں. پھر پائنتی کی جانب چلے جائیں اور پائنتی کی جانب جا کے پھر وہ آخری رکوع جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے شروع کر لیں اور یہ رکوع مکمل آپ پڑھ لیں. تو یہ حدیث پاک میں جو ایک طریقہ بیان ہوا ہے کہ اگر قبر پہ اس طریقے سے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی یہ تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے وہ قبر والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب رہ گیا سوال جو آگے آپ نے کہا کہ قبر کے اوپر بیٹھنا یا قبروں کی بے حرمتی کرنا، وہاں پہ کرکٹ کھیلنا، گاڑیوں پہ جانا ان کو، تو یہ تمام چیزیں شرع میں ممنوع ہیں. ان سے بچنا چاہیے، قبرستان کا احترام کرنا چاہیے، ان قبروں کا احترام کرنا چاہیے، ان کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے. وہاں پہ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اب وہ ان کے کسی پیارے کی قبر ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر راستہ نہیں ہے تو دوسری قبروں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی قبر کے اوپر ہی جا کر کھڑے ہوں. اگر آپ یعنی آپ کے کسی پیارے کی عزیز کی قبر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ کا پہنچنا مشکل ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اسی قبر کے اوپر ہی جا کر، جہاں پہ جگہ ملتی ہے آپ وہاں پہ آسانی سے کھڑے ہوں. وہاں پہ نیت، اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو، نیت کو جانتا ہے. آپ دعا کریں اور چلے جائیں. ایک اور بات کا بہت لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے مرد و زن کا اختلاط. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کہ خواتین بھی جا رہی ہیں اور بے پردہ جا رہی ہیں اور پھر مرد بھی وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پہ مقصد تو عبرت حاصل کرنا ہے، تو عبرت حاصل کرنے کے بجائے اگر وہ ایک انجوائے کا سما بن گیا وہاں پہ تو مقصد شریعت فوت ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. شرع شریف کا مقصد فوت ہو گیا. شریعت کا مقصد کیا تھا کہ آپ قبرستان آئیں تو آپ کو اپنی آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، آپ رجوع اللہ، آپ کا دل نرم ہو، آپ توبہ استغفار کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں. اور اگر وہاں پہ جا کے آپ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور وہ اسی طرح پھر گریز کرنا چاہیے. خاص طور پہ خواتین کو میں کہوں گا، کیونکہ فی زمانہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات وہاں پہ ہوتا ہے تو خواتین گھر بیٹھ کے ہی دعا کرنے پہ اکتفا کریں. اچھا، میں یہ سوال آپ کر رہے تھے تو ایک چیز مائنڈ میں آ گئی کہ پہلے تو یہ ہمارے یہاں نا عموماً یہ ایک چیز ملتی ہے کہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. ایک بڑی بلو دی بیلٹ چیز ہے، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ غلط العام ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے مردوں کو جو ان سے نا بغیر پردے کے خواتین نظر آ رہی ہوتی ہے، کہ کامن ٹرم یوز ہو رہی ہوتی ہے. میں کل بھی سن رہا تھا ایک یوٹیوب چینل پہ یہ بیان ہو رہا تھا. تو مطلب پاسبل نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے توسل سے، کیونکہ آپ مفتی ہیں، دین اسلام کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ کا پیغام لوگوں تک چلا جائے. اور دوسرا یہ کہ کیا خواتین کو قبرستان میں جانا چاہیے؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد اگر فوت ہو گیا، جیسے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو والدہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ ان کی زندگی کا ساتھی تھا وہ قبرستان جائیں، ایک دفعہ قبر سے ہو کے آ جائے، ایموشنل اٹیچمنٹ. تو کیا خواتین کو جانا چاہیے؟ اگر جانا چاہیے تو کیا پروٹوکولز ہیں؟ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ فجر کے ٹائم چلے جائیں کیونکہ لوگ تھوڑے کم ہوتے ہیں، فجر کے ٹائم چلے جائیں یا مغرب کے نزدیک جائیں. اس بارے میں آپ شرعی حیثیت سے بتائیں. جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے. یہی پروٹوکولز ہیں جو آپ نے خود بیان کر دیے. ٹھیک ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کر کے ضرور قبرستان جائیں، اس وقت پہ جائیں جس وقت وہاں پہ بے پردگی کا احتمال نہ ہو.
میکسیمم وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں. اور عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم قبرستان میں رش لگا رہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان وہاں پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہاں ایسی خاص راتیں جب آتی ہیں جیسے شب برات ہے یا عاشورہ آتا ہے 10 محرم کا دن 9 محرم کا دن، تو لوگوں کا ایک رجحان ہوتا ہے، کثرت سے لوگ جمعے قبرستان کے جاتے دن ہوتا ہے ہیں زیادہ. جمعے کے دن، تو اس دن خواتین پرہیز کر نہ جائیں. لیکن باقی دنوں میں جب وہ ٹائم فجر کے بعد جیسے آپ کہہ رہے ہیں عصر کے بعد کے لوگ اتنے نہیں ہوتے تو وہ جا سکتی ہیں. اب اگلی بات کہ جی خواتین کو وہ جو ہے قبرستان والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ کہ جو بندہ زندہ ہے وہ شریعت کا مکلف ہے. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ شریعت کا مکلف نہیں رہتا ہے. اب اس پہ شریعت لازم نہیں ہے، شریعت لاگو نہیں ہے. یہ پردہ کرنا، یہ نماز ادا کرنا، یہ روزہ رکھنا، یہ اس بندے پہ فرض ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے، عاقل بالغ مسلمان ہے، اس پہ یہ فرض. جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اب جو ہے اس پر یہ چیزیں اس پر لاگو نہیں ہیں. تو ان کو اگر نظر آ رہی ہیں خاتون تو یہ تو ان کا میٹر ہے نا. خاتون کو تو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، خاتون کو تو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے خاتون کو شریعت کی مکلف ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنے پردے کا اہتمام کرنا ہے، اور وہ یہ دیکھے کہ جو مرد حضرات وہاں پر موجود ہیں ان سے جتنا میکسیمم پردہ ہو سکتا ہے وہ کر کے وہ بالکل قبر پہ جا سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں. وہاں پہ ان کو بھی عبرت حاصل کرنا ہے، ان ہاں کو بھی ظاہر اپنی سی موت بات کو ہے، یاد کرنا ہے. ایموشنل اٹیچمنٹ بھی جیسے میں نے کہا ہوتی ہیں کہ بالکل، بیٹیاں ہسبینڈ باپ کے ہیں، جی قبر جی پہ جی جانا چاہ رہی ہیں، جانی چاہ رہی ہیں، بالکل، تو یہ مطلب جا سکتی ہیں. اور ایک اور میں نے سوال کیا تھا کہ اکثر اوقات جا کے تعظیماً اگر باپ کی قبر ہے تو ہاتھ لگا کے چوم لی یا ہاتھ لگا کے دل پہ رکھ لی، جی اس سے پرہیز تعظیماً کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا یہ چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آتے ہیں واپس ہم شعبان کی طرف. شعبان کے حوالے سے ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ مہینہ ہے رمضان سے پہلے آتا ہے. آپ نے پروٹوکولز تو ہمیں بڑے خوبصورتی سے آپ نے وہ بیان کر دیا وہ سارا کچھ. اس کے علاوہ کچھ اگر کوئی وظائف بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کوئی ایسے اعمال ہوں، کوئی دعائیں ہوں یا کوئی ذکر اذکار ہو جیسے یا رقیبو ہے یا کوئی بھی مطلب اور ایسے اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں یا کوئی ایسے اسم اعظم ہے جو کہ ہمیں ورد میں رکھنا چاہیے، تو اس بارے میں بتائیں. ہاں، اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو پریفرنس جس چیز کو دینی چاہیے وہ ہے ان کی فرض نماز. آپ کی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، کوشش کریں کہ اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ترجیح ان نمازوں کی رکھیں، اپنی قضا نمازیں ادا کریں. اچھا، اس کے بعد پھر آپ کے پاس کچھ وقت بچتا ہے تو آپ صلاۃ التسبیح، اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ آپ ادا کریں. اچھا، وہ آپ اگر اکیلے میں ادا کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اگر عام طور پہ آج کل مساجد میں ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب صلاۃ التسبیح کی وہ جماعت کروا دیتے کرا ہیں، رہے ہوتے ہیں. یا جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں اکیلے پڑھنے کے بجائے لوگ سب مل کے پڑھ لیں. لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ امام صاحب کا ان کا ایک اچھے طریقے کے ساتھ وہ پڑھا سکتے ہیں. تو آپ وہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کو فوکس کریں. جو وظائف ہیں، اب یہ ایک تھوڑا سا یعنی وہ انڈیویجول معاملہ بن جاتا ہے. ہر بندے کی انفرادی اس کے مسائل ہیں، انفرادی اس کی ڈیزائرز ہیں. کوئی اب اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ہے کہ جی میرا ایگزام کلیئر ہو جائے، تو اب وہ اس کے لیے کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک. کوئی ویسے بندہ بیچارہ ڈپریشن میں ہے، پریشان ہے، تو اب اس کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ الگ سی چیزیں ہیں. درود پاک بہترین وظیفہ ہے. درود پاک آپ ٹائم ملے تو آپ اس رات درود پاک جو ہے وہ کثرت سے اس کی بھی کثرت کریں. اور اس کے بعد دعا بذات خود ایک وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کثرت کے ساتھ دعا مانگیں، گڑ کے دعا مانگیں. اس کو اچھا لگتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، بندہ مجھ سے. اور پھر ہے قرآن حکیم کی تلاوت. اور اس کو آپ یعنی میری کوئی اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب نے یہ ایک درجات بیان کیے ہیں تو قرآن پاک کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے. ہم ایک جنرلی بات کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا کرنا چاہیے. ہر ایک چیز کی اپنی فضیلت ہے. بالکل ٹھیک ہے، فضیلت ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. یقین جانیں قرآن مجید اتنی خوبصورت کتاب ہے، ایک ایسی اٹیچمنٹ. ہمارا مسئلہ یہ ہے
ہماری اٹیچمنٹ کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم دونوں اردو لینگویج میں گفتگو کر رہے ہیں، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کی مجھے سمجھ آ رہی ہے، ہماری کنورزیشن ہو رہی ہے، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اگر ابھی یہاں پہ میں پشتو بولنا شروع کر دوں جو کہ مجھے آتی بھی ہے تو، یا پرشین لینگویج میں شروع کر دوں تو کچھ دیر کے بعد آپ اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے جائیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یار بات تو مفتی صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کا سرور دل میں لازمی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی کلام الہی کے ساتھ ایک ایسی اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ قرآن پاک، یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو ابھی آج جو لگتا ہے میرے لیے نازل ہو رہی ہیں، میری زندگی کے سارے مسائل، میری زندگی کی ساری پریشانیاں، میرے سارے دکھ تو یہاں پہ لکھے پڑے ہیں اور ان کا حل بھی لکھا پڑا ہے۔ یقین جانے کئی دفعہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، نہیں ہوتا ایسے، بالکل صحیح فرما لگتا رہے ہے کہ ہیں یار یہ آیت تو اتری ہی میرے لیے ہے، ایسی۔ یہ آیت تو اتری۔ جیسے ابھی میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا، ابھی یہ چند دن پہلے ریویژن کر رہا تھا، تو یہ جب آیت کریمہ آئی نا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تو یقین جانے کہ میری ایک وجد کی سی کیفیت بن گئی، میرا دل کرتا تھا میں سر دھنوں کہ یہ میرے پاک اللہ نے یہ پیغام اسپیسیفک میرے لیے بھیجا ہے۔ یار تم نہ پریشان ہو نا، میں کہہ رہا ہوں نا انی انا الغفور الرحیم، میں مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، تلاوت کلام مجید اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ باتیں ہیں، گفتگو ہے، تو اس کلام میں کتنی چاشنی اور کتنی شیرینی ہو، اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، ہم اینڈنگ نوٹس کی طرف جائیں گے۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والوں کو، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کو، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں شعبان کے بارے سے، یا شعبان کا مہینہ کیونکہ چل رہا ہے اور آگے جو سے شب برات آنے والی ہے، رمضان آنے والا ہے، تو اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں بچے بچیوں کو یا دیکھنے والوں کو تو آپ ضرور دیں۔ بہت خوبصورت۔ میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کروں گا تو شاید اس کے اندر اتنا وزن نہ ہو، میں پیغام بھی ضرور دوں گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین حکمت ہیں ماشاءاللہ انہی میں سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے ہم نے تفصیلی گفتگو کی کہ اس میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بلاتی ہے، پکارتی ہے، اس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات جو فرمائی، جو ہم سب کے لیے، آپ میسیج آف دا ڈے بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، میسیج آف دا شعبان بھی کہہ سکتے ہیں، میسیج آف دا شب برات بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر اس رات کو مشرک، ناحق قتل کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، ہیبیچول شرابی اور زنا کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنے والا، چغل خور اور کینہ پرور، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی اتنی بڑی رات کہ جس میں بخشش کا ان لمیٹڈ پیکج لگا ہوا ہے، اس رات بھی کچھ بد نصیب یہ لوگ ہیں جو حدیث پاک میں جو گنوائے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنے شدید گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ یوتھ کو یہی میسج دوں گا، اپنے والدین کی قدر کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ بینگ اے مسلم آپ کو پتہ ہونا چاہیے عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، رات اندھیری سونا جنگل، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہاں تو ایسے ایسے چور ہیں جو آنکھوں سے سرما بھی چرا لیتے ہیں۔ تیرا ایمان چوری کرنے کے لیے دنیا کی طاغوتی طاقتیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ تو بینگ اے مسلم تجھے اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، چغل خوری سے بچیں، غیبت سے بچیں، گھر تباہ کر دیتی ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، دوریاں پیدا کرتی ہے۔ ہو سکے تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو، یہ ہم نے دیکھا نا، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، ہم نے ان میں یہ بھی ایک عادت دیکھی کہ وہ جب شب برات آتی تھی نا تو وہ گھروں میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہا سنا معاف کرنا بھائی، سال میں جو ناراضگی ہوئی ہے ہم آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، ہم آپ
تو آج کل کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یارو شب برات آ رہی کو معافی شافی منگنی تو مانگ لو، تو کوئی ایسا یعنی ہمیں اس کو اس وے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث پاک میں تو ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر کوئی ناراض رشتہ دار ہیں تو ان کو راضی کر لے، یار پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا، صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو چغل خوری سے بچیں، غیبت سے بچیں، بدکاری سے بچیں، اپنے کریکٹر کو درست رکھیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس رات کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. ناظرین، تو یہ پروگرام آپ کے سامنے تھا. مفتی صاحب نے جتنی ڈیٹیل میں اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، میرا خیال ہے کہ میرا آگے کچھ کہنا بنتا نہیں ہے. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.